اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پراپرٹی نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف حسن. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اظہر عباس, پراپرٹی ایڈوائزر کے CEO اظہر عباس, جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں اقبال ٹاؤن مارکیٹ کے. عرصہ دراز سے پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہے اور ان کا بڑا پازیٹیو امیج ہے پراپرٹی سیکٹر میں. ان کی خاص بات یہ ہے اپنے کلائنٹ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرواتے ہیں جہاں پہ کوئی دھوکہ یا فراڈ نہیں ہوتا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر. سر آپ عرصہ دراز سے پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہیں, جی. تو ابھی کیسے پراپرٹی کے حالات چل رہے ہیں؟ اب موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے, خان صاحب نہل ہو گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کا اثر پراپرٹی سیکٹر میں پڑا ہے؟ پراپرٹی سیکٹر پہ تو جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی اسی وقت ہی پڑ گیا تھا. اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہوئی جب یہ دوسری گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے آ کے ٹیکسز میں بے انتہا اضافہ فرم کر دیا. اس کے لیے انویسٹر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. ایک گین ٹیکس ہے کہ آپ کی ہر ڈیل کے اوپر جب آپ نے سیل کرنی ہے تو آپ نے گین ٹیکس دینا ہے. تو ان وجہ سے آ کے جو ہے نا پراپرٹی کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ بہت کم ہو گئی ہے. جب تک آپ انویسٹرز کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے, انویسٹرز کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, ان کو کوئی اچھا پروفٹ آف مارجن تکلیفوں کا بغیر اگر آپ ان کو اس میں کھینچتے رہیں گے, کبھی انکم ٹیکس میں جی آ جائیں ہمیں یہ حساب دیں وہ دیں, تو اس طرح پھر جو ہے نا وہ آ جا کے پراپرٹی بالکل زوال پذیر ہو جائے گی. اور اس سے بے شمار لوگ وابستہ ہیں. ایک رجسٹری جب ہماری ہوتی ہے نا تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم 10 سے 12 بندے جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں. ڈاکومنٹیشن کے اوپر وہ جو پریپیئر کرنے والا ہوتا ہے اس کا ہے, کوئی عملہ جو بڑھا ہوا ہے آفیسز میں ٹیکس وصول کرنے والا وہ عملہ ہے. مطلب یہ اس طرح کے پراپرٹی جو ہمارا بزنس ہے, ہمارا سٹاف ہے, سب کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے اور سب خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو سب کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس وصول کرے, چھوٹی ریشو کے ساتھ وصول کریں, اس میں آپ کے ٹیکس پہ زیادہ ہوں گے. جب آپ بڑے بڑے ٹیکسز لگائیں گے اور انویسٹر جو پیسہ لگانے والا وہ پھر اپنا پیسہ نہیں لگائے گا, وہ پھر باہر لگائے گا پیسہ جا کے, یا تو فارن کنٹریز میں یا پھر ڈالرز میں آ جاتا ہے, گولڈ میں آ جاتا ہے. تو اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں ہم سیکیور ہیں, ہمیں کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے. پراپرٹی میں تو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ کی اس میں ہو رہی ہے, کوئی ریکارڈ اس میں چھپ نہیں رہا, سب کچھ وہ دے رہے ہیں اور لوگ دینے کے لیے تیار بھی ہیں. یہ بھی بات ہے کہ نہیں دیتے, لوگ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن طریقے سے لیا جائے جو ہے کہ اچھے حساب کتاب کے ساتھ جو ہوتا ہے, چھوٹی ریشو کے ساتھ آپ رکھیں, تمام لوگ دیں گے. آپ آج کسی اپنے پورے ملک میں کہہ دیں جتنے بھی ٹریڈرز ہیں, چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, ایک ریشو کے حساب سے آپ سنتے لیں, یقین مانے کہ سارے لوگ آپ کو ٹیکس دیں گے. لیکن جب آپ مشکلیں اس میں پیدا کرتے ہیں تو وہ پھر لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. پھر پالیسیز آسان ہونی چاہیے, نہ کہ اس کو آپ مشکل بنا دیں تو بس پھر سر اوورسیز پاکستان کی ہماری بیک بون کی ہڈی کی حیثیت کا کردار ادا کرتے ہیں, کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ کس ٹائم کون سی سوسائٹی ایسی جا رہی ہے جہاں پہ انویسٹ کریں اور پروفٹ گین کر سکیں؟ دیکھیں جی, یہ ہے کہ اوورسیز واقعی ہماری بون کی ہڈی ہیں, اور ریڑھ کی ہڈی اس کو کہہ لیں کہ وہ ہے. تو اس میں وہ تقریباً ہر سیکٹر میں وہ جو ہے نا اپنے ہر اسکیم میں اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سیکیور ہے, لیکن سب سے پہلے لوگوں نے کیا DHA میں ایک نام بن گیا. اب وہ بہت کاسٹلی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ اب بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے. لیکن ایک ہے کہ چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے, وہ جو اپنے اس کے اندر کام کرتا ہے اور بیچنا جاتا ہے. اس میں جتنی بھی ہمارے یہ کچھ اسکیمیں ہیں آپ دیکھ لیں, ابھی بیریئر ٹاؤن نے بڑا اچیو کیا ہے اس میں, اور لوگوں کو ڈیلیور بھی کیا. اصل چیز ہوتی ہے ڈیلیور کرنا, خالی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی کوئی بات ہے. انویسٹمنٹ ڈوبنی نہیں چاہیے, انویسٹمنٹ کا ریٹرن حاصل ہونا چاہیے, نہ کہ جیسے ایڈن والوں نے کیا, لوگوں کا کروڑوں روپے اربوں روپیہ جو وہ کھا کے بیٹھ گئے اور پھر وہ بندہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اب لوگ بیچارے رول رہے ہیں, کر رہے ہیں, عدالتوں میں کیس ہیں. تو وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں جو اچھی اسکیم ہے, مثلا میں نے ابھی جو دیکھا ہے اس میں الکبیر ٹاؤن ہے, انہوں نے ڈیلیور کیا لوگوں کو, وہاں پہ گھر بن گئے, سڑکیں بن گئی, ڈیلیور ہو رہا ہے. ابھی ان کی جو بھی پروجیکٹ آئیں گے اس میں یہ مطلب ہے کہ امید ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور کریں گے. پھر اس کے علاوہ یہ پارک ویو ہے, وہ دیکھی ہے, اس میں ڈیلیور ہو رہا ہے لوگوں کو. آپ اسکیموں کے اندر آسانیاں پیدا کریں. آپ لوگوں کو جو نقشہ جات پاس ہونے ہیں, اسکیم اپروو ہونی ہیں, اس میں جتنی جلدی آسانیاں پیدا کریں گے. یہ چیزیں خان صاحب نے کہی تھیں, عمران خان صاحب تھے, انہوں نے یہ کہی تھی کہ 2 مہینے کے اندر, 3 مہینے کے اندر یہ آپ کے سارے کام ہونے چاہیے, نقشہ پاس ہو جانا چاہیے,
تو جب ڈیولپرز جو ہے بلڈرز ہے وہ اس کو ڈیولپ کرے گا، بلڈنگ کو، اس کا نقشہ پاس ہوگا تو وہ کرے گا، اس میں دکانیں بھی بنتی ہیں، فلیٹس بھی بنتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نئے ہمارے جتنی بھی جنریشن ہے ان کو، جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے کاروبار میں ڈالنا ہوتا ہے، جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھنے کی طرف جائیں گے، اپنے کوئی نوکریز میں چلے جائیں گے. لیکن آپ کے سیکٹر میں نوکریاں اتنی ہیں نہیں، تو وہ بزنس میں ہی زیادہ تر آتے ہیں. آج کل تو بزنس بھی بڑا لیٹسٹ ہو گیا، جدید کمپیوٹرائز ہے، ہر نظام آپ کا انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے، پوری دنیا سے آپ کا رابطہ ہے. تو اس میں آپ پوری دنیا میں اپنی جو بزنس وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب بیٹھے بیٹھے ادھر ہی آپ کو ہوتے ہیں، ہم اپنی اسکیمیں جو ہے وہاں پہ باہر ڈیلیور کر دیتے ہیں، اس پہ فیس بک پہ ڈال دیا ہے، وہ لوگ وہاں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اوورسیز جو ہیں. تو اوورسیز بڑا اچھا رسپانس دیتے ہیں ہمیں، لیکن ان کو جو ہے کہ وہ ہونا چاہیے کہ آگے ڈیلیور ہونا چاہیے اس کے اندر. تو سیف انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی، جیسے کام ہوتا ہے نا کپڑوں کے اندر ہم برانڈ ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح اسکیموں کے اندر بھی برانڈ ہے. ڈیلیور کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ کامیاب ہے، اور جو ڈیلیور نہیں کر رہے وہ پھر اسکیمیں فیل ہی ہوں گی، فلاپ ہوں گی، اور اوورسیز اس سے مایوس ہوں گے. لیکن جو ہے کہ اوورسیز بھی ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم سے زیادہ معلومات بھی رکھتے ہیں، ان کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے، اور وہ اسی اسکیم کے اندر ہی جو ہے وہ لگاتے ہیں. لیکن ڈیلرز بھی جو ہیں وہ ان کی انویسٹمنٹ ادھر ہی کرواتے ہیں. کوئی ڈیلر ایسا نہیں چاہتا کہ میرا جو کلائنٹ وہ خراب ہو، یا اس کی میں ڈیڈ کیونکہ جب ایک دفعہ ڈیڈ خوب میں کہتے ہیں نا پھینک دی چیز تو وہ نکال ہی نہیں جاتی، وہ نکلنی مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو جو ہے نا نہر میں ہی رکھیں، نہر میں وہ پانی کے ساتھ تیرتی رہے گی، پھر نکال دی، پھر ڈال دی، پھر نکال، اس طرح ہوتا ہے. سر، اظہر عباس پراپرٹی ایڈوائزر کا ویژن اور مشن کیا ہے، اور کامیابی کا راز کیا؟ جی یہ تو اللہ رب العزت کی خاص نظر کرم ہے. اس نے جو ہے جتنا سب سے کام کر رہے ہیں تو اچھا رزق دیا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی فراڈ، دغا بازی جو ہے نا وہ نہیں کی. اپنے انویسٹرز کو کبھی جو ہے نا خراب نہیں کیا، ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا تل دیا، وہ نہیں کام کیا. اور جتنا بھی ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ کیا، اور ان کے ہنسی خوشی اپنا جو ہوتا ہے نا سروسز چارجز وہ لیتے ہیں. اور پھر لوگ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں. پھر سروسز ہیں کہ جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں، باہر ہیں، ان کو ہم بیٹھے یہاں پہ سروسز دیتے ہیں. میرا کچھ بزنس اس طرح کا بھی ہے کہ جو ہے لوگ آتے ہیں گھر پرچیز کر کے تو چلے جاتے ہیں، جی اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں، تو ٹھیک ہے رینٹ آؤٹ کر دیا. اس کو جو ہے اس کی منتھلی رینٹ اکٹھا کرنا، ان کو بھجوانا کرنا، یہ ساری سروسز جو ہے نا وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. جب گھر بیٹھے ایک انسان کو سروس ملتی ہے، کچھ تو آتے ہیں سال بعد آ کے اپنا حساب کیا اور ان کو اپنے کے حساب مل جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ 6 مہینے بعد آتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے، اور جو منتھلی کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، یہ کر دیں، وہ ساری سروسز ہم خود کر رہے ہیں ان کو. تو اس طرح کی جب آپ سروسز دیں گے اور ایمانداری کے ساتھ، کسی کا کوئی کرایہ کھائیں گے نہیں آپ، کسی کی کچھ اس میں اس کے لیے بادریشن نہیں ہوگی، تو الٹیمیٹک ہے کہ اللہ رب العزت تو آپ پہ نظر کرم رکھتا ہی ہے. تو وہ آپ کے انویسٹر بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں. سر، یہ پراپرٹی میں دھوکہ فراڈ ہو جاتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ ماشاءاللہ آپ کا تو کافی ایکسپیرینس ہے، ساتھ سے پراپرٹی کے شعبے سے بھی منسلک ہیں آپ. جی سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہی ہے جو آپ کو بچاتا ہے، کہ آپ اللہ رب العزت کے ہر کام میں جب آپ شروع کرتے ہیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، اور اللہ کی حضور جو ہے 2 رکعت نماز ضرور ادا کریں کہ اللہ رب العزت میں یہ کام کرنے لگوں، یہ پلاٹ لینے لگوں، گھر لینے لگوں، میرے لیے اس میں آسانیاں پیدا کر اور میرے لیے بہتری فرما. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو اللہ رب العزت کی خیر و برکت اس میں شامل ہوتی ہے. اب دوسری چیز جو ہے کہ جب آپ کسی قابل اعتماد دوست کے پاس جاتے ہیں، ایک ہی ڈیلرز آپ رکھنا چاہیے، بجائے آپ مختلف جگہ پہ جب آپ پھرتے ہیں نا، ایک ایجنسی 2 3 اس طرح، پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ٹیکہ لگ سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایک ہی اپنا قابل اعتماد دوست رکھیں گے نا، اس کا اعتماد آپ پر ہوگا، آپ کا اعتماد اس پر ہوگا، پھر آپ کا یہ چلے گا، اور کبھی بھی انشاءاللہ فراڈ اس میں نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جو ہے ڈیلرز آپ کا جو ہے ریئلٹر وہ اس میں شامل نہ ہو. کبھی بھی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی تو ناظرین، یہ تھے اظہر عباس پراپرٹی ایڈوائزر کے CEO اظہر عباس، جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں اقبال ٹاؤن مارکیٹ کے. انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا ہمارے ورسز پاکستانیوں کو بھی، اور انہوں نے سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی جو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی پلاٹ یا گھر لینے لگتے ہیں تو آپ پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاش مجھے اجازت دیجیے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کا بڑا ایک پازیٹیو امیج ہے پراپرٹی سیکٹر میں. اگر آپ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں. ان کا پروفیشنل اسٹاف 24/7 آپ کے سروس کے لیے حاضر خدمت ہے. اللہ. We have witnessed so much difficult times together.
Whether it was COVID-19 or it was economic crisis or the recent floods. But Kingdom Valley has always tried to ease and comfort our dealers and clients. In addition to that, another big surprise is coming soon. Get ready. It is happening now.